شریعت کا حکم جب تمہارے سامنے آئے تو پھر اپنا خاندان، اپنا معاشرہ، اپنی خواہشات، ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے. بھائی شریعت یہ کہتی. اچھا یہ بھی ہے کہ فرقواریت چونکہ بہت پھیل رہی ہے نا، تو لوگ اس آیت کو غلط بھی لے کے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مجتہد کا کوئی قول ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث دکھا دی اور فوراً کہہ دیا کہ دیکھو یہ حدیث فلاں امام کے قول کے خلاف ہے، لہذا اس امام کا قول چھوڑ دو اور اس حدیث کو لے لو. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل. بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس سے جو اس بات کو رکھنے والا ہوتا ہے نا، اس کے ارادے صحیح نہیں. بات صحیح ہے، سب سے پہلے حدیث ہے. کسی امام کا قول اس کو حدیث پر ترجیح نہیں ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ایک طرف صحیح حدیث ہے، تو میں حدیث کو چھوڑ دوں گا اور امام صاحب کے قول کو لے لوں گا، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج. یہ میرا نظریہ ہے اور ہمارے تمام اکابر کا یہی نظریہ ہے. اس بارے میں امام کرخی کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. وہ قول اس کا ایک تو یہ مفہوم نہیں ہے اور اس کے ظاہر پر خود احناف کا عمل نہیں ہے اور اس کے خلاف خود فقہ حنفی میں نصوص موجود ہیں بلکہ عمل موجود ہے. اس لیے اس قول کو پیش کرنا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو ابو حنیفہ ہی کے قول کو ترجیح دینی ہے کہ امام کرخی کا یہ قول ہے، اس کو احناف کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ احناف میں عملاً اس پر عمل نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں پھر کتابوں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو کتابوں سے کسی مصنف کے قول کو نہیں نکالا جاتا ورنہ کتابوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مصنف کی اصل تحریر کیا تھی اور اس میں تحریف کیا ہوئی ہے. تو یہ اصول ہے کہ اگر حدیث کے خلاف کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ قول کیا ہوتا ہے؟ مردود. اس کو ترجیح دینا یہ کفر ہے، یہ رسالت میں شرکت ہے. یہ منصب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کے قول کے مقابلے میں کوئی بھی قول قابل قبول نہیں ہے. بات بالکل ایسے ہی ہے، نظریہ ایسے ہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہ احادیث جن کے معارض دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں، سمجھ رہے ہو، یا کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی حدیث ہے جس کے خلاف قرآن کی آیت ہے. اب امام نے یا مجتہد نے اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث کو لیا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے مگر قرآن کی آیت کو لیا ہوتا ہے، یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے صحابہ کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کا عمل اس بات کی ان کی نظر میں دلیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس بنیاد پر اگر کوئی امام کے قول کو لیتا ہے تو وہ حدیث ہی کو لینا کہلائے گا، وہ حدیث کی مخالفت نہیں کہلائے گی. کیونکہ انسان کا یہ گمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ حدیث مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، اس بیس پر انسان اعتماد کی بیس پر لیتا ہے وہ. تو یہ امام کا قول حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہے کہ میرے سامنے تمام روایتیں موجود نہیں ہیں، میرے سامنے تمام احادیث اور تمام قرآن کی آیتیں میرے سامنے مستحضر نہیں ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، مجھے حدیث کی سندوں کی بحث معلوم نہیں، مجھے حدیثوں کے مفہوم معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میرے سامنے حدیث کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے. اس بیس پر ایک آدمی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے اور وہ کسی مجتہد کے قول کو جس کو وہ فالو کرتا چلا آ رہا ہے اس کے قول کو اعتماد کی بنیاد پہ لے لیتا ہے. تو یہ حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو ترجیح دینا نہیں ہے. اور ایسے موقع پہ یہ آیتیں پیش کرنا کہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو مت لو، امام شافعی کو مت لو، یہ ایسے موقع پہ پیش کرنا غلط ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ لوگ حدیثوں کے مقابلے نہیں کیا کرتے تھے. میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا، بلکہ کالج بھی نہیں اسکول کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے بہت ورغلایا اس نے. ہر وقت میرا دماغ پک گیا تھا ان فروعی اور اختلافی چیزوں میں پڑ گیا، میں تو بالکل ہی جاہل تھے اس وقت.
اور وہ عجیب سی بحثوں میں مجھے الجھا دیا. میں نیا نیا نماز کی طرف آیا ہوں اور مجھے ان چیزوں میں الجھا دیا گیا. بڑا پریشان ہوتا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہمیں مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ملے گا تو ہم مجتہد حدیث کو لیں گے, مجتہد کے قول کو نہیں لیں گے. اور اگر ہمیں حدیث صحابہ کا اقوال حدیث کے خلاف ملیں گے تو ہم حدیث کو لیں گے, صحابہ کے قول کو نہیں لیں گے. اور اگر ہمیں حدیث قرآن کے خلاف ملے گی تو ہم قرآن کو لیں گے, حدیث کو نہیں لیں گے. میں اس وقت ناسمجھ سا تھا بالکل, لیکن مجھے اتنی بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا یار اس کا یہ مقابلے کیوں کر رہے ہو کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف اور حدیث کے اقوال صحابہ کے مخالف, یعنی صحابہ ایک آدھ صحابی کا قول ہو پھر دوسرے کا قول, وہ تو بہت سارے صحابہ ایک طرف ہوں, پھر صحابہ اور ائمہ ایک دوسرے کے مخالف. تو میں نے کہا میری ایک تو ناقص رائے یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا قرآن کو نبی نے سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا. اگر نبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جائے گا کہ یار قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب وہ ہوگا جو کس کی سمجھ میں آیا, نبی کی. اس سے نہ قرآن سے بدگمان ہوگے اور نہ نبی سے. پھر میں نے کہا صحابہ کے اقوال ایک طرف ہیں اور نبی کی حدیث اس کے مخالف. میں نے کہا میری رائے ہے کہ صحابہ کے اقوال کو لیا جائے, اس لیے کہ وہ حدیث کا مطلب ہم سے, یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو چھوڑ دیا. یا تو یہ ہونا کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ حدیثیں ان تک پہنچی نہیں تھی, تو صحابہ تک نہیں پہنچی تو پھر ہم تک کیسے پہنچ گئی, ہمیں تو پہنچانے والے وہی لوگ ہیں. پھر میں نے اس سے کہا کہ پھر دوسری بات یہ کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کا قول اس کے خلاف جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ صحابہ کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے, پھر صحابہ کا وہ قول نہیں ہے. ورنہ یہ لوگ صحابہ کے قول کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرتے. تو یہ جو آج کل جس قسم کی فرقواریت پھیلائی جا رہی ہے نا, اس کی پوری بنیاد ہی بدگمانی پر ہے. اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہارے جتنے بزرگ بابے مجتہدین سب کیا تھے, ان کو نہیں آتا تھا قرآن و سنت, آتا کس کو ہے, ہم کو. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ سارا, اور اس پہ پھر خوشنما لیبل لگائے جاتے ہیں, اچھے اچھے لیبل لگائے جاتے ہیں کہ حدیث, ہم تو صرف حدیث کو لیں گے, فلاں مجتہد کے قول کو چھوڑ دیں گے, فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے, فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے. اور پھر ایک امت کو بدگمانی, پھر وہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف, لڑائیاں. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی کی ابتدا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے, بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. پہلے اسلاف کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ فارغ تھے علم سے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں تو ساری حدیثوں کے نمبر یاد ہیں, یہاں یہ بدگمانی ہوتی ہے. اور پھر انتہا کہاں پر جا کے ہوتی ہے, بد زبانی. پھر ان کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتے ہیں, ابے وہ تو ایسے تھے, ابے وہ تو یوں تھے, ابے وہ تو ان کو آتا کیا تھا, ان کو تو یہ, ان کو 17 حدیثیں آتی تھیں, اس طرح کی فضول باتیں. تو اس لیے کلمۃ حق ارید بہا الباطل, بعض چیزوں کے لیبل اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے, یا تو وہ کم علمی کی بنیاد پہ اخلاص ہوتا ہے مگر تفقع نہیں ہوتا. اخلاص کافی نہیں ہے, تفقع بھی ہونا ضروری ہے, اور بعض دفعہ اخلاص ہی نہیں ہوتا, فرقہ پرستی ہوتی ہے, مسلک پرستی ہوتی ہے. لیبل کیا لگایا جاتا ہے, قرآن و سنت کا لیبل, دلیل کا لگایا جاتا ہے. البتہ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ میں بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم کس کو لیتے ہیں, قرآن کو. تو ابھی تو میں نے کہا کہ حدیث کو نبی نے زیادہ سمجھا, تو یاد رکھو اس ٹکراؤ کی صورت میں قرآن کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ قرآن متواتر ہے اور حدیث خبر واحد ہے. حدیث میں یہ امکان ہوتا ہے, چاہے کتنی صحیح حدیث ہو, کہ اس کو جو نقل کرنے والے راوی ہیں ان سے خطا ہوئی ہو. قرآن میں یہ امکان موجود نہیں ہے. اگر حدیث میں یہ امکان ختم ہو جائے اور وہ تواتر تک پہنچ جائے تو پھر ہماری نظر میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ,
کیونکہ اس میں روایت بالمعنی بھی ہے نا، احادیث میں بالمعنی روایت کہ نبی نے جو بات فرمائی تھی صحابی نے اس کا مفہوم بیان کر دیا. تو مفہوم بیان کرنے میں یہ ممکن ہے کہ الفاظ، اور اس کی میں نے کئی بار بیانات میں مثالیں بھی دی ہیں کہ ایک ہی حدیث ہے مختلف الفاظ سے مروی ہے اور ان الفاظ میں آپس میں کیا ہے، فرق ہے. تو قرآن کی جیسی حفاظت ہوئی ہے ایسی حدیث کی اس طرح اس لیول پہ نہیں ہوئی ہے، ہوئی تو ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوئی. تو تواتر کی وجہ سے کہ یہ اتنی اس کے الفاظ بھی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر تواتر سے حدیث بھی ثابت ہو یقینی طور پر کہ کئی افراد اس کو نقل کرنے والے ہوں، تو پھر ہماری نظر میں حدیث میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شادی شدہ ہو یا کنوارا. جو غامدی صاحب ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں رجم نہیں ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ شادی شدہ کو رجم کرو. اور یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے، خبر مشہور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث خبر مشہور اس طرح بھی بنتی ہے کہ سند تو اس کی متواتر ہو، یا اس طرح بھی بنتی ہے کہ سند متواتر نہ ہو لیکن اس پر قرون اولیٰ سے سب کا عمل چلا آ رہا ہو، اس کو سب نے لے لیا ہو، تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے اس کی، تو معنن متواتر ہو جاتی ہے پھر وہ. تو اس بیس پر ہم نے کیا کہا کہ شادی شدہ کو کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سزا بیان کی ہے کوڑے کنوارے کی، حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے. یہاں احناف نے حدیث کو نہیں لیا کیونکہ قرآن نے زانی کی سزا 100 کوڑے بیان کی ہے، جلا وطنی بیان نہیں کی. تو یہاں ہم نے کہا چونکہ یہ خبر واحد ہے لہذا اس میں تعویل کی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کی کیا ہے، قرآن نے تو کل سزا بیان کی نا اس کی. تو وہ اس لیے اس میں کہا کہ وہ سیاست پر معمول ہے کہ 1 سال کے لیے اگر خلیفہ یا حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہوگا تو جلا وطن کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا. اس لیے کہ جس عورت نے زنا کیا جب اس کو جلا وطن کیا جائے گا تو اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو عین ممکن ہے وہ زنا کو کیا بنا لے، پیشہ بنا لے. تو اسلام میں جو حدود ہیں وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہیں، برائی کو پھیلانے کے لیے نہیں ہیں. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود اس کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے بلکہ اس میں کیا کر دی ہے، تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو بھی مخالفت کہتے ہیں، وہ کہے گا مخالف تھوڑی ہے، اضافہ ہو رہا ہے نا قرآن پر. تو یہ اضافہ بھی ایک نوعیت کی کیا ہے کہ قرآن نے مکمل سزا بیان کر دی. تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، ہر آدمی بیٹھا بھائی یوٹیوب پہ حدیث میں آیا. بھائی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، کوئی بھی اٹھا کے پیش کر دو، کیمرے کے سامنے کتاب رکھ دو، یہ دیکھو حدیث. اتنا آسان ہوتا نا مسائل کا استنباط. تو یہ ائمہ کرام نے پوری عمریں نہ کھپائی ہوتی اس کام میں، اور امت نے چند متعین لوگوں کو مجتہد نہ مانا ہوتا، ہر ایک کو مجتہد کہہ دیا ہوتا. امت نے چند متعین لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. مدینہ میں 7 فقہا تھے، فقہائے سبع، تابعین میں جو ہے نا، تابعین میں بڑے بڑے 7 فقہا تھے جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. حالانکہ ہزاروں تابعین تھے مگر ان میں فقہ میں مشہور کون تھے؟ صرف 7. انہی سے لوگوں نے کیا کیا ہے، انہی کا مسائل آگے چلے. پھر وہ سمٹ کے جو مشہور فقہا ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. تو یہ 4000 کیوں نہیں ہے، 4 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت جانتی تھی کہ یہ ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے جاہل ہیں، الو کے پٹھے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، یا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں. یہ جاہل لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ دین. یہ ان لوگوں کو نہیں، چلو چاہے کتنے دلائل کے انبار لگا دیں، دلیل پیش کرنا حوالے اردو کتابوں سے چوری کر کر کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس زمانے میں. اگر صرف حدیث کا ظاہر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے، صحیح حدیث ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کو جاننے والے ہوتے ہیں علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. صحیح حدیث ہے یہ، حامل فقہ، علم کا جاننے والا ہے مگر سمجھنے والا نہیں ہے.
سمجھنے والے الگ طبقہ ہوتا ہے, اور مہارت بھی ہو بھرپور اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت. اس کے لیے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے جو مجتہدین کا وضع کردہ ہے, اور امت صدیوں سے اس کو فالو کرتی آ رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجتہدین نے کون سے اصول فقہ کی کتاب لکھی؟ مجتہدین کے جو اصول ہوتے ہیں نا اس کو بعد میں تحریری شکل میں مرتب کیا گیا ہے, تو انہی مجتہدین کی پیروی کی جائے گی, انہی کے فقہ کو فالو کیا جائے گا, اور امت اس کام سے فارغ ہو چکی ہے. اب امت کو مزید رفع الیدین کی تحقیق کی, امام کے پیچھے فاتحہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو تحقیقیں ہو چکی ہیں سب صحیح ہیں, ایک کو فالو کرو اور دوسرے پر طنز نہ کرو. بس یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اسی میں امت کی کیا ہے؟ خیر ہے. اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو فالو کیا, خدا کی قسم یہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ بغض پھیلانا, نفرتیں پھیلانا, اور ایک دوسرے سے بدگمانی کہ میری سنت کے مطابق ہے, اس کی نماز اس کمبخت کی نماز نہیں ہوتی, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ اندھا ہے, یہ یوں ہے. اس کے علاوہ امت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ان سے نمازوں کا خشوع و خضوع کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, برباد. تبھی دیکھو نمازوں میں تحقیقات آج کل بہت ہیں, کھڑا کر کے پوچھ لو رفع الیدین کی, وہ کہے گا صفحہ نمبر فلاں ہے, حدیث نمبر فلاں, پوری گھنٹے گھنٹے سنا دے گا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو اس کو, لگے گا ہی نہیں اس کے نماز کے انداز سے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے, اس کو سجدے میں لذت حاصل ہوتی ہے. اسلاف کی نمازوں میں بہت اختلاف تھا, پہلے اختلاف زیادہ تھا, اب کم ہے. اسلاف میں تو بہت, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, زور سے آمین, آہستہ آمین, سب چل رہا تھا. لیکن نمازوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ. ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے کہ یہ اس قسم کے جاہل لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, یہ اس دور میں نہیں تھے. ہوتے تو حکومتیں الٹا لٹکا کے چترول لگاتی ہیں, کیونکہ امت اب یتیم ہے, کوئی خلافت نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے جو کنٹرول کرے, وہ بتائے کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. تو جو اٹھتا ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا, اور کتابیں سامنے رکھ کر کہ ہمارے بزرگ صرف یہ 6 ہیں. امام مسلم, میں نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے بزرگوں کی فہرست تو پیش کرو, تو بزرگوں کی جو فہرست پیش کی, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی. یعنی صدیوں سے کوئی بزرگ مارکیٹ میں پیدا, یعنی ان کے بعد بزرگوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بھائی بزرگ ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ دین اتنا یتیم نہیں ہے کہ ایک بزرگ جہلم میں ہو, ایک مکہ میں بیٹھا ہوا ہو, اور ایک امریکہ میں ہو, 3-4 مارکیٹ میں بزرگوں. اس کے علاوہ بزرگ کیا ہو گئے؟ امام بخاری کے دور میں ختم. یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں, یہ کیا انگریزوں نے محنت کی ہے جو اتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی. آج سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوتی تھیں یہ انگریزوں نے محنت کی تھی, ہندوؤں نے یہ سب بزرگوں کی محنتیں ہیں جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں. یہ سارے گستاخ رسول تھے, تو یہ مسجدیں کس نے بھری؟ آج جو مسلمان دنیا بھر میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں, یہ سارے علماء اہل اللہ کی دعائیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا, لوگوں کو تبلیغ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا. یہ ہر ایک دور بھی اگر ایسا ہوتا نا کہ بزرگ شارٹ ہو جاتے تو مسجدیں خالی, امت کو کھینچنا پڑتا ہے مسجدوں کی طرف, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, پھر یہ مسجد. ورنہ پروپیگنڈا دیکھو, فتنہ دیکھو. اس فتنے کے دور میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا. قادیانیت کا فتنہ جو ختم ہوا ہے ہندوستان سے, یہ کس نے ختم کیا ہے؟ جن لوگوں نے ختم کیا ہے وہ سارے گستاخ رسول تھے. تو اللہ نے قادیانیوں کے خلاف کام بھی کس سے لیا؟ گستاخوں سے لیا. اور آج تک گستاخوں سے اللہ قادیانیوں کے خلاف کام لے رہا ہے. جاؤ لندن میں جا کے دیکھو جناب سہیل بابا صاحب اور ان کے والد کی محنتیں, کس قدر سخت فتنہ ہے قادیانیت کا لندن میں. اور اس فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہوا کون ہے؟ علماء کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے اکابر کو آپ نے سب نے کیا کہہ دیا؟ ایک صاحب نے کہا میں صرف مولانا طاری جمیل صاحب کو مانتا ہوں, باقی مولانا شریف تھانوی بھی مشرک اور شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی مشرک, صرف مولانا طاری جمیل صاحب. میں نے کہا مولانا طاری جمیل صاحب شیخ الحدیث کو مشرک نہیں مانتے, وہ ان کو توحید پرست مانتے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب مولانا شرف علی تھانوی کو اپنا رہبر مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں.
اگر آپ کی نظر میں مولانا اشرف علی تھانوی گستاخ رسول ہیں تو اس گستاخ کو بزرگ ماننے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ خام خواہ میں مولانا طاری جمیل صاحب کی تعریفیں کر کے قوم میں شو مارنے کی کوشش مت کرو. وہ تو مانتے ہیں ان سب بزرگوں کو، جتنے بھی بزرگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. دلائل دیکھو، ہر عوام کو کے پاس علم کامل نہیں ہوتا، کوئی بھی دلیل کا لیبل لگا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے. ہول سیل کے حساب سے آج بھی بزرگ ہیں، اور آج سے پہلے بھی تھے، اور ہر دور میں تھے، اور ہر دور میں رہیں گے. جو ان کے خلاف جائے گا وہ بزرگوں کی فہرست سے باہر ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اللہ اسے قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. یہاں جماعت المسلمین سے مراد فرقہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ عامت المسلمین. عمومی طور پہ مسلمان ایک طرف ہیں، اور آپ نے ابن تیمیہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ گمراہ کہہ دیا. ابن قیم کو بھی گمراہ کہہ دیا، شاہ ولی اللہ کو بھی گمراہ کہہ دیا، مجدد الفسانی کو بھی. ہندوستان میں انگریز کی تحریک کو ناکام بنانے والے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والے شاہ ولی اللہ تھے اور مجدد الفسانی تھے. یہ دو بزرگ نہ ہوتے آج ہم بیٹھ کے ہندوؤں کی پوجا کر رہے ہوتے، گائے کے پیشاب پی رہے ہوتے ہم لوگ بیٹھ کے، یا پھر انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے. اسلام تو مٹ گیا تھا انگریز کے آنے کے بعد. ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، تاریخ، گورے ان کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ بولو بھائی، گستاخ، گمراہ. وہ فلانے کو یہ خواب آ گیا تھا، فلانے نے یہ لکھ دیا تھا. نکالنے کو ہر ایک کی کتاب میں کچھ بھی نکل سکتا ہے. آپ کی مثبت سوچ ہے تو آپ اس کا اچھا مطلب لے کے جاؤ گے، اور بری سوچ ہے تو آپ کو کیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے. ایک بھینگا تھا نا، اس کے سامنے ایک شخص گیا، کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ایک بھینگا، کہنے لگا مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ ڈاکٹر کو ایک کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4. تو آپ کی آنکھ میں ہی اگر فالٹ ہو تو آپ کو کبھی بھی سیدھی چیز نظر نہیں. آپ الٹے کھڑے ہوئے ہو نا تو آپ کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی. اب آپ اشرف علی تھانوی کو بھی الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رحمہ اللہ، آپ ابن تیمیہ کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہر ایک کو لگے ہوئے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ آپ یوں ٹرن ہو جائیں تھوڑے سے، تو آپ کو سارے کیا لگیں گے؟ سیدھے ہو جائیں، سیدھے لگیں. تو یہ فتنے ہیں، لیبل سب نے لگایا ہوا ہے. الحمدللہ ہم چاہیں تو ان کے کلپوں کے خلاف ایک ایک کلپ بھرپور انداز سے تیار کر سکتے ہیں. ایک مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جواب دیں. میں کہتا ہوں بھائی میں اگر اس فیلڈ میں لگ گیا تو اصلاحی جو کام ہو رہا ہے، جو مثبت کام ہو رہا ہے، کتنے گناہگار ہیں جنہوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے، میرے پاس کالز آتی ہیں. کتنے زنا سے بچے ہیں اللہ کے فضل سے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زنا سے توبہ کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیانات سن کے بیوہ عورتوں سے شادی کی الحمدللہ، ان کے یتیم بچوں کو پالا ہے. ایک بیوہ عورت کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں نے آپ کی وجہ سے میری شادی ہو گئی ہے. کہہ رہی میری شادی کا امکان ممکن نہیں تھا، ایک نوجوان آپ کے بیانات سنتا تھا، اس نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور میرے بچوں کو بھی پالا ہے. تو اگر ہم بھی بیٹھ جائیں رفع الدین ٹانگیں چوڑی، امام حسین نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اور جناب وہ چورن بیچنا شروع کر دیں، میں پھنکی دینے والا ہوں اور میں ابھی ان کو جو ہے نا ان کو بتانے والا ہوں یہ کتنے پانی میں ہیں، اور میں جناب یوں، اور یہ ڈرامے بازی ہم بھی شروع کر دیں تو 4 مکھنچو ہمیں بھی مل جائیں گے اور زیادہ وابا ہماری زیادہ ہوگی. ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی راہ میں سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دلائل میں ایسے بخیے ادھیڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سامنے والے کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو منع کیا ہے اور ہم بھی ان چیزوں سے بچتے ہیں کیونکہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا، نفرتیں مزید پھیلتی ہیں. ایک میں جواب دوں گا پھر ایک جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا پھر جواب آئے گا، پھر میں جواب دوں گا. وہ تو فارغ بیٹھا اس کام کے لیے. اس قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ فارغ بیٹھے. ان کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت رفع الیدین شروع کر دے. بس ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھو، کسی مخصوص فرقے پہ نہیں طنز کر رہا میں، یہ ہرگز نہ سمجھے، مخصوص افراد پہ کر رہا ہوں میں.
اور ہر مسلک, ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے. یہ ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ خواہش ہے. میرے خلاف ایک پوسٹ بنی ابھی ہندوستان سے جس میں کہا کہ یہ آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرتا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے, وہ تو ملحد ہے, وہ تو یہ ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, اور اس نے تو اجماع کی مخالفت کی. تو یہ ہمارے ہی مسلک کا آدمی تھا جس نے میرے خلاف یہ پوسٹ, کیونکہ ان کا نظریہ یہ کہ پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں, بولو بھائی, نہیں ہے. تو چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک دیوبندی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں, ان کے خیال میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں نے کب کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو اختلافی مسائل بیان کرتے تھے, اب تو چھوڑ بھی دیا, کئی بار کہہ چکے ہیں, توبہ کر چکا ہوں, پبلک بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ان مسائل سے کب اتفاق کیا, اور میں نے کب کہا کہ ان کو مسائل بتانے کی اتھارٹی ہے. لیکن ایک آدمی اگر اچھے کام کر رہا ہے, وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ کر رہا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی کچھ خامیاں ہیں جو آپ کی نظر میں خامیاں ہیں, تو آپ بولو یار خوبیاں بھی ہیں اور کیا ہیں, خامیاں بھی ہیں. اتنا زیادہ کیوں حساس بنا رہے ہو کہ جب تک وہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, دوبارہ سنا دیتا ہوں یہ اس موقع پر انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سارے اعتکاف والے 200-250 لوگ ماشاءاللہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اور تو اور زیادہ آ گئے میرا خیال ہے نفلی والے. تو یہ سب ابھی نیٹ کلین توبہ طائب کر کے جب جائیں گے نا, تو فوراً مختلف قسم کے فرقے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, کیونکہ جب تک مسجدوں میں نہیں آتے تھے سادہ مسلمان تھے یہ. ٹھیک ہے, جب تک مسجد میں نہیں تھے, نہ یہ دیوبندی تھے, نہ اہل حدیث تھے, نہ یہ بریلوی تھے, کچھ بھی نہیں. یہ لوگ ان سے پوچھتے کیا ہے بھائی, میں مسلمان ہوں. جہاں نماز پڑھنے آئے تو ان بیچاروں کی کیا آ جائے گی, بعض مسجدوں میں لگے ہوئے پوسٹر, رفع الیدین کے دلائل, مسجدوں کے اندر پوسٹر لگے ہوئے ہیں, یہ ترک رفع کے, یہ رفع الیدین کے, یہ آمین کے, یہ زور سے. مسجدوں میں یہ چیزیں یار تم کر رہے ہو, اختلاف اور فرقواریت کو ہوا دے رہے ہو. تو ابھی جب آپ باہر جاؤ گے تو پھر یہ کیا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, شروع. تو وہ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا. دیکھو کوئی مسلک کو اختیار کرنا غلط نہیں ہے, ہر آدمی کا کوئی مسلک ہوتا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں نا, وہ ہر ایک کی ہوتی ہے, بلکہ وہ کسی حد تک ضروری بھی ہے, کیونکہ جب آپ زیادہ پیچیدگیوں میں جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک مسلک ہی کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آدھا تیتر کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے, اس سے خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلتا ہے, لیکن اس کو مسلط نہ کیا جائے اپنے اوپر. میں اکثر اس موقع پر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ امریکہ میں 2 آدمی ملے, ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ, اور بھائی کہاں سے آئے, اس نے کہا جی پاکستان سے. اڑے میں بھی پاکستان سے, بڑی خوشی آپ سے مل کے. مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں. تمہارا مذہب کیا ہے, میں بھی مسلمان. دوبارہ گلے ملے, بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے نا, ہم دونوں کیا ہیں, اچھا مسلمانوں میں تم مقلد ہو غیر مقلد, اس نے کہا میں تو مقلد ہوں. اڑے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, ہم بھی کیا ہیں, ہم بھی مقلد ہیں. اچھا مقلدین میں چاروں اماموں میں سے کس کے فقہ کو فالو کرتے ہیں, میں تو فقہ حنفی کو. اڑے میں بھی فقہ حنفی کو. واہ بھائی واہ, بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. سب مسلک کیا چل رہا ہے, سیٹنگ برابر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ کہ حنفیوں میں دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, اس نے کہا دیوبندی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ جنت میں جانے والے, یعنی اب لگ رہا ہے کہ آپ کہاں جاؤ گے, جنت میں. میں بھی وہاں, اور 2 جنتی دنیا میں کیا کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, کیونکہ باقی سارے کیا ہیں یعنی جو چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. دیکھو لیبل نہیں لگاتے لوگ, کہیں گے نہیں زبان سے, کہیں گے ہم جوڑ رہے ہیں. بھائی نتیجہ کمنٹس کیا آ رہے ہیں نیچے آپ کے بیانات پہ لوگوں کے, اس سے محبت بڑھ رہی ہے, یہ نفرت پھیل رہی ہے. کام کو دیکھا جاتا ہے, لیبل کو. ایک آدمی نے بوری میں چاولوں کی, چینی کی بوری میں باہر کیا لکھ دیا, چاول. لوگ کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے میں نے. مکھیاں لیبل تھوڑی دیکھیں گی, خوشبو سونگ کے آئیں گی. آپ کی باتوں سے جو خوشبو یا بدبو آ رہی ہے نا, جو بزرگوں کے خلاف نفرتوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, اس سے امت میں رزلٹ کیا آ رہا ہے, محبتیں پیدا ہو رہی ہیں, نفرتیں. اس کو دیکھا جائے گا. 100 دفعہ کہے میں کسی مسلک کو نہیں مانتا, میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, اور میں سب کو, یعنی کوئی نہیں کہتا کہ بس وہی جنت میں. بول رہے ہیں لیکن عمل کیا ہو رہا ہے, آپس میں
اختلاف بڑھ رہا ہے, نفرت پھیل رہی ہے. عمل کو دیکھا جائے گا. یہ مکاریاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, لیبل اچھے لگا لگا کے لوگوں کو الو بنانا. تو وہ انہوں نے ملاقات کی, بھائی کیا ہو, دیوبندی, ماشاء اللہ تم بھی جنتی, پورا امریکہ کیا ہے ہم دونوں. اچھا یہ بتاؤ دیوبندیوں میں حیاتی ہو یا مماتی؟ اس نے کہا مماتی. اس نے کہا لعنت تمہارے اوپر, یہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج, اور جو اہل سنت سے خارج وہ گمراہ ہے, اور گمراہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ہر چیز میں ہوتے ہوتے کہاں آ کے خانیوال جنکشن سے دونوں ٹھیک ہے الگ ہو. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خامیاں بھی ہیں ہر ایک میں, خوبیاں بھی ہیں. اگر ایک آدمی مثبت کام زیادہ کر رہا ہے تو اس کی خامیوں کو چشم پوشی سے کام لیا جائے گا. ہندوستان میں جو ہمارے اکابر گزرے ہیں, ایک عرب کی میں نے تحریر پڑھی, اس نے کچھ ہمارے اکابر کے خلاف نا, کسی نے کچھ عرب کویت کے ایک عالم تھے ان کو لکھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث, کہ پانی جب 2 بالٹیاں ہوں یا 2 مٹکے ہو جائے نا تو نجاست کا شافی مذہب ہے کہ 2 بالٹیوں پانی میں نجاست گرے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی. یعنی جب پانی کثرت سے ہو تو وہ تھوڑی سی ناپاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا. انہوں نے کہا خیر جب زیادہ ہو تو تھوڑی بہت کوتاہیوں سے انسان برا نہیں بن جاتا. حضرت سعید ابن مسیب کا ایک مقولہ ہے, بڑے زبردست تابعی ہیں, فرماتے ہیں میں نے لوگوں میں غور کیا تو میں نے کہا کہ اچھا کسے کہتے ہیں, میں ذرا دیکھوں کوئی مجھے اچھا آدمی ملے. کہتے ہیں جب میں تجسس کیا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی بھی اچھا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو. جتنے بھی اچھے دنیا میں تھے کہیں نہ کہیں جا کے فالٹ بولو بھائی نظر آیا. پھر میں نے بروں میں غور کیا تو کوئی بھی برا مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی خوبی نہ ہو. حالانکہ اللہ نے تو 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں, کچھ اچھے اور کچھ برے, اچھے جنت میں اور برے جہنم میں. کہنے پھر میں نے جو اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا بنایا نا, وہ یہ نہیں کہ اچھا وہ ہے جس میں صرف اچھائیاں ہیں اور برا وہ ہے جس میں صرف برائیاں. میں نے کہا اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں اور برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اللہ کے بندو یہ ایک اصول ہے اور ایک ضابطہ ہے. تو یہ امت یتیم نہیں ہے. امام بخاری کے بعد بھی ہول سیل کے حساب سے بزرگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, بر صغیر میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, برما میں بھی. برما میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, ایک بھی فرقہ برما میں نہیں نظر آیا. میں خود برما گیا ہوں, سب مسلمان آپس میں محبت سے رہتے ہیں, فروعی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن اب برما میں بھی لوگ پہنچ گئے قرآن حدیث لے کے, یعنی برما میں اسلام آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے ہیں. وہ اسلام غلط آیا تھا, اب جو اسلام آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے؟ تو یہ فرقہ پرستی ہے. یہ سب نمازیں درست ہیں. سعودیہ میں جو اسلام آیا وہ بھی صحیح تھا, بر صغیر میں بھی جو اسلام آیا وہ بھی صحیح تھا, تو وہ نماز بھی صحیح تھی, یہ والی نماز بھی صحیح, وہ بھی صحابہ کا عمل اور یہ بھی صحابہ کا عمل. ہر ایک کا دلیل سے سوچنے کا انداز دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کوئی کس چیز کو ترجیح دیتا ہے, کوئی کس پہلو کو. امام مالک کا تو اصول ہی الگ ہے, وہ کہتے ہیں میں اہل مدینہ کے عمل کو لوں گا. اگر حدیث اور مدینہ میں ٹکراؤ ہو جائے تو میں کس کو فالو کروں گا؟ مدینہ کو. کیوں کہتے ہیں ان کو اتنی حدیث پتہ چلی. آپ امام مالک کو کیا بولو گے؟ حدیث کے منکر تھے. کتنی حدیثیں امام مالک نے موطا میں لکھی ہیں مگر اس پر فتویٰ نہیں دیا. کہہ رہے مدینہ والے اس کے خلاف کر رہے ہیں. امام مالک نے موطا میں 8 رکعتوں والی تراویح لکھی ہے مگر فتویٰ کس پہ دیا؟ 20 والی پہ. اب آپ ہمارے خلاف وہ کلپ بنا بنا کے ہمیں گمراہ کر رہے ہو. سب سے پہلے تو امام مالک کے خلاف کلپ بناؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال. ہمارے خلاف اتنی طنز کی, 8 وہ موطا کی حدیث چھوڑ دی اور یہ کر دیا اور یوں کر دیا. تو موطا کے مصنف کو تو آپ بزرگ مانتے ہو نا, 4-5 دنیا میں جو بزرگ گزرے ہیں آپ کی رائے میں ان میں ایک امام مالک بھی تو ہیں. ان کے خلاف کیوں کلپ نہیں بناتے ہیں کہ انہوں نے حدیث ذکر کی موطا میں 8 تراویح والی اور پڑھ کتنی رہے ہیں, فتویٰ کس پہ دے رہے ہیں؟ 36 پہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ دلیل شلیل جو ہے نا, یہ فنٹر گیری, آپ مجتہد نہیں ہو, اپنی اوقات میں رہو. امت کو بدگمان مت کرو اسلاف سے, سمجھ رہے ہو. اور پبلک سے بھی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دین سیکھے ان لوگوں سے جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوتے ہیں,
سارے فرقہ پرست نہیں ہوتے, ہر فرقے میں کچھ فرقہ پرست ہوتے ہیں. میں نے بتایا ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے لوگ. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے خام خواہ میں ایک چیز کے جس میں ہماری دلیل کمزور تھی, اور میں خود اس مسئلے کو صحیح نہیں مانتا, میں چھیڑوں گا نہیں, پھر یوٹیوب پہ کلپ آ جائے گا, صرف اس لیے کہ وہ میرے بزرگ نے لکھ دیا ہے تو اس کو لے کے خام خواہ ضعیف حدیث کو صحیح اور صحیح کو ضعیف کر کے پتہ نہیں کیا کچمڑ بنا کے پیش کر دیا. تو یہ تعصب سب جگہ پایا جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, دوسروں کے یہاں بھی ہے. اس قسم کا تعصب جن لوگوں میں بھی ہوگا ان سے خود بھی دور رہو, اور اپنے بچوں کو بھی, جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہو, تو اس قسم کے فتنہ پرست بھی تمام بچوں کی پہنچ سے دور رکھو, ورنہ بچہ میں روحانیت پیدا نہیں ہوگی, خارش کی بیماری پیدا ہو جائے گی. ہر ایک بجا کے اس کو چھیڑتا رہے گا, تو جو ہے نا حدیث میں یہ آتا ہے تو یہ کر رہا ہے, فلانے میں یہ آتا ہے تو یوں کر رہا ہے. جو قصے ختم ہو چکے ہیں, جو اختلاف امت میں ختم ہو چکے ہیں, مذاہب وجود میں آ گئے, ان کو دوبارہ چھیڑ چھیڑ کے کیا کریں گے, لڑوائیں گے. امت نے اسی لیے بحث سمیٹ دی کہ بھائی کسی بھی ایک فقہ کو فالو کر لو, ختم. کسی بھی ایک فقہ کو فالو کر لو, باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا کہ میں کسی فقہ کو نہیں فالو کروں گا, تو چلو بھائی ٹھیک ہے, اپنی ذات کی حد تک آپ کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کر لو, دوسروں پہ طنز. یہاں اہل حدیث بھی آتے ہیں میرا بیان سننے, نہ انہوں نے مجھ پہ کبھی طنز کیا, نہ میں نے ان پہ کبھی. ان سے پوچھ لو جو یہاں آتے ہیں اہل حدیث, حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم رفع الیدین کریں یا نہیں کریں, آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا یار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرنا تو کر لو, کوئی میرے مقلد تھوڑی ہو آپ. ایک دفعہ بھی ان سے جا کے پوچھو, میں نے ان کو یہ نہیں کہا آپ کیوں کر رہے ہو, اور نہ انہوں نے مجھ سے کہا. عقیدت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں احترام سے ملتے ہیں. تو بھائی اگر یہ اختلاف چلتا رہے اور احترام باقی رہے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں یا وہ میرے پاس پہنچ جائے مناظرے کے لیے اور میری نمازوں کو خلاف سنت قرار دینا شروع کر دیں. اس سے نمازیں تو تبدیل نہیں ہوں گی. جو صدیوں سے لاکھوں اربوں مسلمان جو رفع الیدین ترک کرتے چلے جا رہے ہیں, اہل مدینہ کا عمل, اہل کوفہ کا عمل, عبداللہ بن مسعود کے تمام شاگردوں کا عمل, اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا عمل, تو امت میں یہ والی نماز بھی نبی کی سنت محفوظ ہوئی ہے, اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر ترک کر دی نا تو نتیجہ یہ نکلے گا, کافر کہے گا کہ صدیوں تک تمہارے امت کے اربوں کروڑوں لوگ جو کلمہ گو تھے, اہل سنت میں داخل تھے, وہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسا دین ہے کہ اربوں کروڑوں لوگ جو ہے نا تمہاری نمازیں برباد ہو گئی تمہاری. اور خلافتیں بھی زیادہ تر احناف کی رہی ہیں, حکومتیں احناف نے کی ہیں زیادہ تر. کہ تمہارے تو جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں, اسلامی نظام نافذ ہوا, انہی کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں تھیں. اب لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہمیں سنت سکھانے کے لیے. تو رفع الیدین والے بھی درست ہیں اور نہ کرنے والے بھی. میرا موقف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو, جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں اگر رفع الیدین ہے تو جہاں اس کی باقی چیزیں رفع الیدین بھی, اور اگر اس میں رفع الیدین نہیں ہے تو پھر نہیں کرو. فنڈر مت بنو, ان کی تحقیق پر اعتماد کرو. بھائی میں اس فقہ کو فالو کر رہا ہوں, میں نے اس کا التزام کیا ہے. کیوں التزام کیا؟ لوگ کہیں گے قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو. قرآن و حدیث میں اتنا تو ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اس سے انسان ان مسائل سے ہٹ کے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کہتا ہے چلو جب وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, تو ایک ملک میں ایک فقہ رائج ہے تو میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ اسی کو فالو کروں. اسی کے علماء زیادہ ہیں اور اسی کے تمام فتاوا اور کتابیں مرتب ہیں, ہر مسئلے کا حل مجھے اس فقہ میں مل جائے گا. اور اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ نہ کرے. کوئی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جو نہیں کر رہا ہماری رائے میں وہ غلط ہے, مگر یہ غلطی بھی ہم اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اجتہادی غلطی ہے, ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس کی بیس پر اس کو ہم نفرتیں شروع کر دیں اس سے, یا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں, یا اہل سنت سے خارج کر دیں. اسی وجہ سے میں خود اہل حدیث نہیں ہوں, میں حنفی ہوں, اور بڑا کٹر حنفی ہوں میں, کیونکہ مجھے فقہ حنفی پر بہت زیادہ اطمینان ہے اس کے صحیح ہونے پر. لیکن میں اہل حدیث کو کبھی علی الاطلاق گمراہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں بھائی جب ان کی نہیں آ رہا سمجھ میں تو بندوق سے تھوڑی سمجھائے. بھائی تمہاری رائے ٹھیک ہے, مقصد سب کا کیا ہے؟ ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. اس کے راستے مختلف ہیں, اس کے طریقے مختلف ہیں. تو ہاں جو متعصب ہوگا وہ اہل سنت سے خارج ہے, چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, چاہے وہ اہل حدیث میں ہو, چاہے وہ بریلویوں کہیں بھی ہو. تو بریلویوں کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے.
اہل حدیث میں اتنی بات ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, وہ بزرگوں کے اقوال کو دین نہیں مانتے. بریلوی حضرات قابل احترام ہمارے لیے بہت زیادہ, لیکن ان میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ہاں باقاعدہ بزرگوں کے اقوال ہی دین بن چکے ہیں, اور اس طرف ان کے علماء بھی توجہ دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں نے خود ان کے علماء کی اسپیچز سنی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کے اقوال کو کچھ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی. اب وہ ایک بریلوی عالم کا میں نے بیان سنا, وہ کہہ رہے فتاوی شامی میں لکھا ہے, فقہ حنفی کی مشہور کتاب, کہ قبر پہ اذان دینی چاہیے. میں نے نہیں دیکھا فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. فتاوی شامی فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے, اس سے فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب دوسرے جو حنفی عالم تھے وہ شامی کا حوالہ سن کے خاموش کہ بھئی یہ تو ہماری اپنی کتاب میں لکھا ہے قبر پہ اذان دینی چاہیے ہیں بھائی. تو مجھے خیال ہوتا میں ان سے کہتا کہ حضرت ہماری کسی بھی کتاب میں کوئی چیز لکھی بھی ہو تو وہ پتھر پہ لکیر بولو بھائی نہیں بن جاتی. علامہ شامی کوئی مجتہد تھوڑی تھے, اگر انہوں نے لکھا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں لکھی. جب دلیل نہیں لکھی تو اسی وجہ سے اس پہ فتویٰ, مجھے نہیں پتا لکھا ہے کہ نہیں لکھا, میں نے یہ عبارت نہیں دی. بالفرض اگر لکھا بھی ہے تو وہ قابل اعتبار بولو بھائی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ دے تو وہ بس وہ لکھ دیا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک مسئلے کے بارے میں کہ یہ جائز ہے, میں نے کہا نہیں یہ عمل بدعت ہے. انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت ہے. میں نے کہا میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں, اس میں لکھ دوں گا بدعت ہے تو وہ لکھا ہوا بن جائے گا. لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی. تو عوام کی سوچ ہی ہے. تو بریلوی حضرات ہمارے بھائی ہیں, بہت اچھے ہیں, ہم سے زیادہ ممکن ہے عاشق رسول ہو, لیکن ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے وہ علماء جو معتدل ہیں, جو آپ کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی سارا دین بزرگوں کا اقوال بولو بھائی نہیں ہوتے. اصل قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو پھر سب کو درست مان کے فالو فقہ حنفی کو کیا جائے گا, کیونکہ بر صغیر میں صدیوں سے کون سا فقہ نافذ ہے؟ جیسے سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ مالکیہ ہے, انڈونیشیا میں فقہ شافعی ہے, تو یہی زیادہ تر چلے آ رہے ہیں. تو سب کو درست مان کے ایک کو فالو کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہم ان سے یہ ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی حضرت جی نے فرمایا تو حضرت دامت برکاتہ نے فرمایا, جواب میں حضرت والا نے فرمایا, ٹھیک ہے نا, جواب میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو پورا دین اگر اس طرح, اور یہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں, وہ میں آپ کو اس پہ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب ہمارے ایک دوست سے وہ تبلیغ میں گئے, گاؤں میں تبلیغی جماعت گئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کہہ رہے ہیں وہاں میں نے ایک بیچارہ سادہ سا دیہاتی تھا, وہ کھڑا ہوا بیان کر رہا ہے, کہہ رہے کہ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. بیان چل رہا ہے, کہہ رہے فرمایا جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ ایسے ہے جیسے سود کھانے والا. فرمایا جو آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. ایسے فرمایا. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے کہا یار یہ حدیثیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی, میں نے کبھی سنا ہی نہیں یار, ایسی حدیثیں. تو میں نے کہتے ہیں بیان کے بعد اس سے جا کے پوچھا کہ یہ کس نے فرمایا بھائی؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا, ہم نے. یہ کس نے فرمایا ہے بھائی؟ ہم نے فرمایا. تو اللہ کے بندو تمہارے فرمودات سننے کے لیے لوگ تھوڑی بیٹھے. وہ سیدھا دیہاتی گوار آدمی تھا بیچارہ, اس نے کہا کچھ بھی فرما دو چلے گا مارکیٹ میں. تو دین نام ہے قرآن اور سنت کا, اور جو فروعی مسائل ہیں جہاں اختلاف آئے گا مجتہدین میں, اس میں کسی پہ بھی طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اختلاف ہوا اس لیے کہ دلائل کیا ہیں؟ متعارض ہیں. اگر دلائل میں تعارض نہ ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا. اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کے پاس وہ حدیثیں بھی تھیں, آیتیں بھی تھیں, انہوں نے بھی کیا کر لیا؟ رائے میں اختلاف کیا. اس کا مطلب اس میں شریعت نے اس کو کلیئر نہیں کیا مسئلے کو. ایک صاحب کہنے لگے امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال دودھ پلاؤ, قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے 2 سال. تو ہم یہ کیا امام حنیفہ کو قرآن ہی نہیں آتا تھا؟ میں نے پھر وہ دلائل دیے 2.5 سال والے. میں نے کہا آپ کو تو پتا ہے جو کل کا بچہ ہے کہ 2 سال قرآن میں آتا ہے, ابو حنیفہ جیسے مجتہد کو نہیں پتا ہوگا, اتنی بڑی مخالفت کریں گے وہ. تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک سوچنے کا انداز ہے,
ان کا بھی ایک وہ بھی دلائل کیا ہے, میں بھی اس پہ نہیں جاؤں گا, وہ پھر یعنی وہ تو پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا. ہر ایک کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, اتنا بے وقوف یہ مجتہدین نہیں تھے, لیکن آپ کے طرز بیان سے یہ لگتا ہے یہ سارے کیا تھے. اور یاد رکھو تقلید مجتہدین کی جاتی ہے, بزرگوں کی تقلید فروعی مسائل میں نہیں ہوتی, اخلاق میں, عادات میں, ان چیزوں میں بزرگوں کی تقلید ہوتی ہے. مسائل میں صرف کس کی ہوگی؟ ان لوگوں کی جن کو امت نے مجتہد مانا ہے. باقی نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی اٹھ کے لکھ دے تو بس وہ حضرت جی دامت. میں نے اپنے شیخ کی بعض مسائل میں میری کیا اوقات ہے, لیکن ہم نے مخالفت کی ہے. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اکابر پرست ہوتے ہیں اور کسی بزرگ نے کچھ کہہ دیا تو بس سیدھا کرنے میں لگے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. میرے شیخ ان کی یہ رائے تھی, ہماری رائے اس کے خلاف ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کا ہم نے دفاع کیا, بزرگ ہیں, ان کی ذات پہ ہم کیچڑ نہیں اچھلنے دیں گے کیونکہ ہم ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ان کی ہر بات کو ہم بہشتی زیور میں ایک دو مسائل ایسے ہیں جس سے ہم نے اختلاف کیا. بس 15 شعبان والی حدیث کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. بہشتی زیور میں لکھا ہے سنت ہے. ہم نے جب اس روایت کی تحقیق کی تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور, تو ہم نے حاشیہ چڑھا دیا کہ بھئی یہ کیا ہے. تو یہ تو ہر عالم کی بات پہ ہوتا ہے. تو ہاں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات رہ گئی تھی نا, تو ان کے کام بھی تو دیکھو. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہی غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں, ان کا کام لوگوں کے سامنے ہے. ہندوستان کے اور بھی بہت علماء ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے. مولانا کلیم صدیقی صاحب 4-5 سال پہلے میں جب حج پہ گیا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی, یعنی طے ہوئی تھی مگر ہو نہیں سکی. میرا سفر ہو گیا تھا یا ان کا ہو گیا تھا. ہزاروں لوگ ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں, مگر وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. تو جو بھی کام, بہت سے لوگ ہیں جو چھپے رستم ہیں جو کام کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو یقین آئے گا جن کو یہ پتا ہو کہ بزرگ ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. امام بخاری, امام مسلم کے بعد بھی بزرگ پیدا ہوئے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ان سے ہمیں بھی مسائل میں اختلاف ہے, لیکن علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے بزرگ تھے, خدا ترس انسان تھے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالی, ہمیں بھی ان سے اختلاف ہیں بعض مسائل میں, لیکن ہمارے اکابر نے کبھی ان کا نام طنز کے ساتھ, توہین کے ساتھ نہیں لی. ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے جو امت کی خیر خواہی کی ہے, اگر اس دور میں ابن تیمیہ اور ابن قیم پیدا نہ ہوتے تو تاتاریوں کے اور چنگیز خان کے حملے کے بعد مسلمانوں میں دوبارہ اٹھنے کی سکت ختم ہو گئی تھی. ابن تیمیہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اٹھایا, سمجھ رہے ہو. جب بغداد پہ حملہ ہوا تھا نا تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا. اینٹ شیٹ بجاتی تھی بغداد کی, مسلمانوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. ابن تیمیہ کی کوششیں تھیں کہ مسلمان دوبارہ کسی حد تک کھڑے ہوئے ہیں وہ. تو اتنے بڑے بڑے امت کے محسنین ہیں, چونکہ ایک قول آپ کو لگ گیا قرآن حدیث کے خلاف, آپ کی اپنی ناقص رائے کے مطابق, تو آپ نے ابن تیمیہ کو بھی رگڑ دیا. کل کا بچہ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے اسلاف اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں پہ کیا کر رہا ہے, تانے کر رہا ہے. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک ایک کلپ کا ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا ہول سیل کے حساب سے جواب دیں گے, یہ جواب ہر کلپ پہ کیا آئے گا, فٹ آ جائے گا, ہول سیل والا جواب ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کتنے وہ بیوہ عورت کی شادی ہوئی اور یہ اس طرح, تو یہ کام کون کرے گا اگر ہم یہ کلپوں کے جواب دیں. کلپ نمبر بھی تو کوئی 235 236 چل رہا ہے, کوئی کلپ نمبر 3 یا 4 ہوتا تو آدمی کہتا چلو بھائی کر بھی لے. تو کلپ نمبر بھی کون تو چل رہا ہے.